کہ کیا حکایات جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یا سلف کے بڑے بڑے اسکالر نے بیان کی ہیں، کیا حکایت سے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے یا کوئی حکایت سے شرعی مسئلہ استنباط کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا حکایت کے سلسلے میں محدثین کا کیا رویہ رہا؟ کیا وہ احادیث کے معاملے میں جیسے سختی برتتے تھے، کیا حکایت کے سلسلے میں بھی جو ہے انہوں نے سختی برتی ہے یا بہت زیادہ نرمی برتی ہے؟ غیر مقلدین ہمیشہ اصول، فارمولہ، قواعد کے خلاف حکایت اور قصص سے عقیدہ اور مسئلہ استنباط کرنا شروع کر دیتے ہیں، صرف فضائل اعمال کے مسئلے میں۔ فضائل اعمال کا جب مسئلہ آتا ہے، یعنی فضائل اعمال میں کوئی حکایت آ گئی تو فوراً وہاں سے عقیدہ گڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہیں سے مسئلہ استنباط کرنا، نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن محدثین کا طرز عمل اس کے برخلاف ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے، غیر مقلدین حضرات کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی حکایت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، حکایت سے کوئی مسئلہ استنباط نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جب فضائل اعمال کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں وہ رویہ بدل دیتے ہیں، وہاں پر وہ عقیدہ استنباط کرنا شروع کر دیتے ہیں، نکالنا شروع کر دیتے ہیں، مسئلہ استنباط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم یعنی جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے حوالے دیے، ان حکایت کا ہم حوالہ دیتے ہیں سلف سے، اکابرین محدثین سے، تو فوراً وہ اپنا رویہ بدل دیتے ہیں کہ بھئی اس سے جو ہے عقیدہ استنباط نہیں کیا جا سکتا، اس سے کوئی شرعی مسئلہ استنباط نہیں کیا جا سکتا، یہ فوراً فارمولہ بدل دیتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلا جو حوالہ ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہے غیر مقلدین کے بہت مشہور اسکالر مولانا اسماعیل سلفی صاحب۔ ان کی کتاب ہے مسئلہ حیات النبی، مولانا اسماعیل سلفی صاحب کی۔ صفحہ نمبر 42 پر ایک باب باندھتے ہیں، باب حکایات اور قصص کا۔ لکھتے ہیں اصل میں اس طرح کے واقعات جس کے بارے میں یعنی مولانا اسماعیل سلفی صاحب وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے واقعات جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فضائل اعمال میں بطور حکایت بیان کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، بعض ارواح کا اپنے قرضوں کے متعلق اطلاع دینا، کتاب الروح یعنی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، شرح الصدور، خصائص کبریٰ وغیرہ میں اس قسم کی کئی حکایت مرقوم ہیں یعنی ذکر کی گئی ہیں۔ اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ یہ سلف کے علماء کی کتابیں ہیں، کتاب الروح ہے ابن قیم رحمۃ اللہ، جن کو یہ اپنا بڑا مانتے ہیں، شرح الصدور، خصائص کبریٰ ہے، تو یہ بڑے بڑے سلف کے اسکالر ہیں۔ اب انہوں نے یہاں پر غیر مقلدین میں فارمولہ چینج کر دیا، جبکہ یہی فارمولہ جو ہے حکایت کے سلسلے میں ہمارے یہاں بھی ہے اور سلف کے یہاں بھی ہے، اور خود غیر مقلد کے عالم وضاحت کر رہے ہیں۔ اولاً یہ قصہ شرعاً حجت نہیں، اولاً یہ کہ قصے یعنی حکایت شرعاً حجت نہیں، شرعاً یہ سب سے اہم، اولاً قصے یعنی حکایت شرعاً حجت نہیں۔ سیکنڈ، عقائد کے لیے دلائل قطعاً قابل اطمینان نہیں۔ تھرڈ، اس سے حیات روح اور ان کی نقل و حرکت پر استدلال کیا جا سکتا ہے، یعنی جو کتاب الروح میں، شرح الصدور میں، خصائص کبریٰ میں جو بات بیان ہوئی، سب سے اہم جو چیز ہے یعنی قصہ جو ہے، قصہ یعنی حکایت، قصص، واقعات شرعاً حجت نہیں ہوتے، نہ اس سے کوئی عقیدہ گڑھا جا سکتا ہے، نہ کوئی شرعی مسئلہ استنباط کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برخلاف غیر مقلدین حضرات جب مسئلہ آتا ہے فضائل اعمال کا، وہ وہاں سے عقیدہ گڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا رویہ بڑا عجیب ہے۔ اچھا، وہی بات فضائل اعمال میں اگر ہوگی تو وہ شرکیہ ہے، کفریہ ہے اور فنا گمراہی کو پھیلانے والی کتاب، وہی بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کتاب تفسیر ابن کثیر میں آ جائے گی تو فوراً وہاں پر جو ہے اپنا رویہ بدل دیتے ہیں، وہاں پر شرک و کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، پھر وہاں وہی فارمولے پر آ جائیں گے کہ بھائی یہ سب چیزیں حجت نہیں ہیں۔ لیکن مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں جبکہ انہوں نے کسی عقیدے، کسی مسئلے کو گڑھنے کے لیے ان سب چیزوں کو نہیں پیش کیا، بلکہ حکایت بیان کی، درود شریف کی، یا جہاں بھی حکایت یعنی جیسے فضائل درود میں حکایت بیان کی، وہاں پر مقصد درود شریف کے فضائل اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے، نہ کہ ان سب واقعات کو بیان کرنے کی بنیاد پر کوئی عقیدہ گڑھنا یا کوئی مسئلہ استنباط کرنا، ایسا نہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ہم سلف کے بڑے بڑے اسکالر محدثین سے وضاحت کریں گے کہ بھائی جو حکایت ہے، قصص ہے، واقعات ہے، اس سلسلے میں محدثین کا کیا رویہ رہا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب یعنی حکایت کے سلسلے میں اسناد کی بحث آتی ہے، پہلی بات سند کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں، یا جو ہے جیسے حدیث کے سلسلے میں محدثین نے بہت زیادہ سخت رویہ اختیار کیا ہے، یعنی اس کے صحیح و ضعف بیان کرنے میں، حکایت پر بھی یہی وہ فارمولہ یعنی غیر مقلدین آزمانا شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے ہم محدثین کے، کیونکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے،
मुहद्दिसीन के उसूल, कवायद, फार्मूले को सामने रखते हुए हिकायत को बयान किया। सलफ़ के बड़े बड़े स्कॉलर के उसूल और ज़ाब्ते को सामने रखते हुए बयान किया, ना कि गैर मुक़ल्लिदीन के अपने घर की गढ़ी हुई उसूल पर। क्यों मुहद्दिसीन ने जो है जिस तर्ज पर जो है यानी सलफ़ के वाक़यात बयान किए, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पिछली मेरी रिकॉर्डिंग में गैर मुक़ल्लिदीन फ़ज़ाइल दरूद के वाक़े पर जिस पर एतराज़ करते हैं कि भाई एक शख्स जो है सुफियान सौरी रहमतुल्लाह मिलता है, पूछने दरूद शरीफ पढ़ने की वजह क्या है वो बताता है, तो अपने बारे में बताता है कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, चेहरा जो है पेट जो है फूल गया। अब वो पूरा जो है और फिर अब्र से एक शख्स उतरते हैं और जो है चेहरे पर पेट पर हाथ फेरते हैं, वो सही हो जाता है। ये पूरा वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 11 बड़े बड़े स्कॉलर से इसको बयान किया। अब हिकायत और क़सस के सिलसिले में मुहद्दिसीन क्या रवैया रहा, इंशाअल्लाह हम सिलसिलेवार जो है इस बात की वजाहत करते हैं। सबसे पहले मैंने इस्माइल सलफ़ी साहब का हवाला दे दिया आपको। आइए दूसरा हवाला इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफ़ात 463 हिजरी में हुई, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उनकी किताब अत-तमहीद है, जिल्द नंबर 20 है, सफ़ा नंबर 10 पर। वहाँ पे भी इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह एक हिकायत बयान की, उसके बाद एक फार्मूला, एक उसूल देते हैं। इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह कहते हैं इस हदीस की कोई सनद नहीं और इसके रावी मजहूल हैं। इस हदीस की कोई सनद नहीं और इसके रावी मजहूल हैं। हमने इसे हुज्जत पकड़ने के लिए नहीं बल्कि एतबार के लिए जिक्र किया है, और जिसमें कोई फ़िक़ही हुक्म ना हो तो उसमें लोगों ने ज़ईफ़ रावियों से रिवायत करने में तसामुह किया है, यानी नरमी बरती है। इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह। अब देखिए इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह जो हिकायत के बारे में फार्मूला उसूल दे रहे हैं, कहने कि इसकी कोई सनद नहीं है और रावी जो भी है वो मजहूल है। कहने इसको हुज्जत पकड़ने के लिए नहीं पेश किया इसको, बल्कि एतबार के लिए पेश किया। आइए दूसरा हवाला अल्लामा ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कई जो है मुहद्दिसीन से हिकायत के क़सस वाक़यात के सिलसिले में कुछ फार्मूले, कुछ उसूल दिए हैं और बाकायदा एक चैप्टर बाब बांधकर इन सब यानी मुहद्दिसीन के हवाले कोड किए हैं सनद के साथ। जामिउल अखलाक उनकी किताब है अल्लामा ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी वफ़ात भी 463 हिजरी में हुई, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 213 और नंबर उसका है 1647। कहते हैं और मैंने यानी सनद से जिक्र करना, और मैंने अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह सुना, जबकि हमने उनसे पूछा हम किताबों में वाज की बातों को पाते हैं तो उसमें नज़र करते हैं। फरमाया इसमें कोई ख़राबी नहीं, अगरचा तुम किसी दीवार पर वाज की बात देखो तब भी इसमें नज़र करो, तुम्हें नसीहत हासिल होगी। पूछा गया फिर फ़िक़्ह के बारे में क्या ख्याल है? फरमाया वो तो बगैर सिमा के दुरुस्त नहीं, यानी बगैर से यानी सुने हुए, यानी सनद के साथ। आइए दूसरा हवाला भी हम अल्लामा ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह किताब जामिउल अखलाक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 213 नंबर उसका है 1648। अल्लामा ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह नकल करते हैं सनद के साथ। मोहम्मद बिन अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह कहते हैं मैं यज़ीद बिन हारून रहमतुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सलफ़ के मुहद्दिस हैं, के पास बैठा था और एक खुरासानी कलाम तो लिखता था लेकिन इस्नाद यानी चैन नहीं लिख रहा था। कहते हैं मैंने कहा या उससे कहा गया क्या हो गया है तुझे कि सनद नहीं लिख रहे हो? तो फ़ारसी में एक जुमला फरमाया जिसका मतलब यानी मुहद्दिस बयान कर रहे हैं। अबू तालिब कहते हैं इसका मतलब यह है मुझे घर के लिए चाहिए, बाजार के लिए नहीं। अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर खुरासानी ने जो लिखा है वो ज़ुहद, रक़ाइक़ यानी दिल को नरम करने वाली बातें कि अखबार व तरगीब व मवाइज़ नसीहत की हिकायत हों, तब उसने जो किया यानी जो असानीद को छोड़ दिया उसमें कोई ख़राबी नहीं। लेकिन अगर ये अहकाम की अहादीस हों और उसका ताल्लुक़ हलाल व हराम के साथ हो तो फिर उसकी असानीद साकित करने में ख़ता कर गया। अब ये देखिए मुहद्दिसीन का हिकायत के सिलसिले में उसूल रहा। अच्छा एक बात की वजाहत कर रहे हैं, यानी जहाँ भी फार्मूला उसूल है कि भाई अकायद या हलाल व हराम का मसला ना हो, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन हिकायत से ही हलाल व हराम का मसला, अकायद जो है सारी चीज़ें जो है शरई मसला सब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जबकि हिकायत के सिलसिले में ये मुहद्दिसीन का तर्ज नहीं रहा। जबकि गैर मुक़ल्लिदीन को चाहिए कम से कम वहाँ से नाम चोरी किया अहले हदीस नाम, कम से कम कुछ तो उनकी बातों को अपनाते, कुछ तो उनके फार्मूले को लेते। नाम तो ले लिया लेकिन फार्मूला सब इनका अपना गड़ा हुआ होता है। मुहद्दिसीन का जो है यानी उसूल व ज़ाब्ता ये छोड़ कर जो है चलने की कोशिश करते हैं ताकि फ़ज़ाइल अमाल से मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जमात से बुग़्ज़ और अदावत दिखाई जा सके, क्योंकि ये तो किसी के पाबंद नहीं है। इनका सबसे आसान सा फार्मूला ये होता है जब भी किसी को छोड़ना होता है, किसी भी मुहद्दिस किसी भी सलफ़ के आलिम को
ایک آسان سا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، جبکہ ان لوگوں کی دن رات تقلید کرتے رہتے ہیں، لیکن جان چھڑانی ہوتی ہے تو بہت آسان سا فارمولا ہے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے صرف جان چھڑانے کے لیے، ورنہ عملاً تو دن رات محدثین کی اور فقہا کی علماء کی تقلید کرتے رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے زبانی جمع خرچ، بھائی ہم نہیں کرتے لیکن عملاً تو ایسا کر کے دکھاتے ہیں۔ آئیے اگلا حوالہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، التقریب والتیسیر، ان کی جو ہے مسلم شریف کی جو بہت مشہور شرح ہے، جن کی وفات 676 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 پر وہ لکھتے ہیں اہل حدیث اور دیگر حضرات کے ہاں، یعنی اہل حدیث یہاں پر آ رہا ہے تو کم سے کم اہل حدیث نام تو رکھا ہوا ہے، اس پر تو عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ نام تو رکھ لیا کم سے کم، لیکن یہاں اہل حدیث سے مراد محدثین۔ اہل حدیث اور دیگر حضرات کے ہاں موضوع روایت کے علاوہ جو ضعیف روایتیں ہیں ان کی اسانید میں نرمی اور ذوف کو بیان کیے بغیر انہیں روایت کرنا، ان پر عمل کرنا جائز ہے، جبکہ دیکھیے بہت اہم، جبکہ وہ صفات باری تعالیٰ اور احکام میں سے نہ ہوں، جیسے حلال و حرام وغیرہ، حلال و حرام وغیرہ، اور صفات باری تعالیٰ سے تعلق نہ ہو، اور جس کی سند میں ذوف ہو، کلام ہو، اس کی مثال آگے دینا ہے، اور اس کی مثال جیسے قصص، فضائل اعمال، مواعظ وغیرہ جن کا تعلق عقائد و احکام سے نہیں، یعنی یہ دیکھیے حکایت کے سلسلے میں، کیونکہ اس کا تعلق نہ احکام سے ہوتا ہے نہ عقائد سے ہوتا ہے، اس میں محدثین نے نرمی اختیار کی ہے، لیکن غیر مقلدین نے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کوئی حکایت بیان کر رہے ہیں، سلف کے لوگ بھی حکایت بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے اوپر اس کو عقیدہ بنا دیا جا رہا ہے، اس سے شرعی مسئلہ استنباط کرنا شروع کر دیا جا رہا ہے، جبکہ حکایت کے لیے ہوتا ہی نہیں کہ اس سے کوئی عقیدہ استنباط کیا جا سکے نہ کوئی شرعی مسئلہ استنباط کیا جا سکے۔ آئیے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ ان کی کتاب جرح و تعدیل ہے، جن کی وفات 327 ہجری، بڑے بڑے اسکالر ہیں، یعنی چھوٹی کے اسکالر جو یعنی حدیث کے فن کے ماہر ہیں، ان کی وفات 327 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31 پر ایک باب باب ہے آداب و مواعظ کے بارے میں، ان میں ضعیف راویوں سے روایت کی جا سکتی ہے، باب باندھتے ہیں۔ عبدہ بن سلیمان رحمۃ اللہ کی روایت ہے کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت تعریف کیا کرتے ہیں۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، جب انہوں نے ایک آدمی سے کوئی حدیث روایت کی تو ان سے کہا گیا کہ یہ شخص ضعیف ہے، تو انہوں نے فرمایا اس سے اس قدر یا اس قسم کی اشیاء کی روایت جائز ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے عبدہ سے کہا کہ کس چیز کی طرح ہو؟ فرمایا ادب میں، وعظ و نصیحت میں، زہد میں، اور اس طرح کی جو ہوں، جیسا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں یعنی زہد میں اور ایسی جو ہے وعظ و نصیحت کے لیے حکایت کو، قصص کو بیان کیا۔ آئیے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے شرح الی الترمذی، یعنی الی الترمذی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کی شرح کی ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371 پر لکھتے ہیں پس کثیر تعداد میں ائمہ نے احادیث اور رقاق و دل کو نرم کرنے والی باتوں اور ان طرح کی باتوں میں ضعیف راویوں سے روایت کی اجازت دی ہے، ان میں سے عبد الرحمن ابن مہدی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے یہ بہت اہم حوالہ ہے، بہت امپورٹنٹ۔ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جامع الاخلاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213، ان کی وفات ہوئی 463 ہجری۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، بہت دھیان دینے کی چیز ہے یہ حوالہ۔ اور رہے صالحین کے واقعات اور زاہدین اور عبادت گزاروں کی حکایات اور بلغاء کے مواعظ اور ادیبوں کی حکمت بھری باتیں، تو اسانید ان کے لیے زینت تو ہیں، اسانید یعنی چین ان کے لیے زینت تو ہیں، لیکن ان کو بیان کرنے کے لیے شرط نہیں۔ پھر سے ایک مرتبہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور رہے صالحین کے واقعات، جیسا کہ مولانا زکریا ہم تو اپنی کتاب میں بہت سے صالحین کے واقعات بیان کیے، اور زاہدین اور عبادت گزاروں کی حکایات اور بلغاء کے مواعظ اور ادیبوں کی حکمت بھری باتیں، تو اسانید ان کے لیے زینت تو ہیں، زینت تو ہیں، یعنی خوبصورتی تو ہے اس کہ کوئی آدمی بیان کر دے، لیکن ان کو بیان کرنے کے لیے شرط نہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے شرط نہیں۔ اسی وجہ سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے حوالے کوٹ کیے ہیں، لیکن اس میں اسناد کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کیا۔ بہت سے لوگ سلف کا طرز رہا ہے، جیسے ابن بشکوال رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں نے سند بیان کیا، دوسرے لوگ بلا سند بیان کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات، حکایت آپ کو کتاب روح میں آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو جیسے کہ شرح الصدور بہت سی کتابوں مل جائے گا جس میں حکایت کا اہتمام کیا، امام یافعی رحمۃ اللہ کی کتاب۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایسا نہیں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ محدث تھے، وہ محدثین کے طرز کو جانتے تھے،
لیکن غیر مقلدین نے صرف فضائل اعمال کے بغض و دشمنی نفرت میں جو فارمولہ محدثین کا تھا، جو اصول و قاعدہ محدثین کا تھا، اس کو چینج کر کے حجاج بن یوسف جیسی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور جو ہے وار کرنا شروع کر دیا۔ آئیے ایک اور حوالہ ہم پیش کرتے ہیں۔ ایسے تو الحمدللہ جتنی بھی یعنی محدثین نے اصول کے علوم یعنی قواعد و فارمولے حدیث کے بیان کیے ہیں، وہاں پر ان سب اصول کا تذکرہ کیا حکایت، قصص، واعظ کے سلسلے میں۔ توضیح الافکار، محمد بن اسماعیل صنعانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر ہیں غیر مقلدین کے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 پر لکھتے ہیں، اور واہیات احادیث میں جو موضوعی اور من گھڑت نہیں ہیں تو ائمہ حدیث نے ان میں نرمی کر لیں، ان کا ذوف بیان کے بغیر ان کو روایت کرنے کو جائز بتایا ہے جب وہ احکام میں وارد نہ ہو، اور اس کی مثال فضائل، قصص اور واعظ اور ترغیب کے تمام فنون کی۔ اب ایک مثال انہوں نے بیان کی، قصص ہیں، واعظ ہیں، ترغیب و ترہیب، فضائل کے سلسلے میں۔ اس سلسلے میں دیکھیے محدثین کا طرز عمل جو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اس سلسلے میں، اس ضمن میں انہوں نے بہت زیادہ نرمی اور تساہل برتا ہے۔ یہ سب اصول ضابطے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھے، کیونکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلدین کے فارمولوں کو تھوڑی ماننے والے تھے، وہ تو محدث تھے، محدثین کے فارمولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کیا ہے۔ ایسے ہی جو ہے ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح، اب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103 پر بھی جو ہے یعنی محدثین کا اصول بیان کیا کہ نرمی برتی، تساہل برتا ہے، یعنی ضعیف روایت کے سلسلے میں جس کا ریلیشن جو ہے واعظ سے، نصیحت سے ہو، حکایت سے ہو۔ ایسے ہی علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التقیید والایضاح، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 پر بھی اس کو بیان کیا، اس اصول کو۔ الحمدللہ ہم چاہیں تو بہت سے حوالے ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے صرف آپ کے سامنے صرف اتنے حوالے اس وجہ سے بیان کیے تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ وجہ یہ اصول فارمولہ بیان کرنے کی یہ ہے کہ جب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت کو بیان کیا ہے تو غیر مقلدین کے سامنے جب ہم سلف کے بہت سے اسکالر کے لائن لگا دیتے ہیں تو فوراً اپنا طرز بدل دیتے ہیں، پھر راویوں پر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے آپ کے سامنے محدثین کے اصول لا کر رکھ دیے تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے بات۔ حکایت، قصص، مواعظ کے سلسلے میں محدثین نے نرمی برتی ہے، یہاں تک کہ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسناد جو ہے چین زینت تو ہے، شرط نہیں ہے زینت۔ اور اس کے علاوہ محدثین کا اصول یہ بھی رہا ہے کہ حکایت سے نہ کوئی عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے، نہ کوئی شرعی مسئلہ استنباط کیا جا سکتا ہے۔ حکایت سے نہ کوئی عقیدہ استنباط کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی شرعی مسئلہ استنباط کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں محدثین کا، سلف کے جتنے بڑے بڑے محدثین، ان کا طرز عمل رہا ہے کہ وہ حکایت کو بیان کرتے تھے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حکایت کو اسی وجہ سے بیان کیا ہے کیونکہ سلف کا یہ طرز عمل رہا ہے، کیونکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے، وہ سلف کے طرز سے ہٹنے والے نہیں تھے۔ غیر مقلدین نے اپنا سلفی نام تو رکھ چھوڑا ہے، لیکن جو ہے سلف کے برخلاف، سلف کے اصول کے برخلاف چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں صرف فضائل درود جو ہے جہاں پر بہت سی حکایت بیان کی ہیں، اور پچھلی ویڈیو جس کا میں نے جو ہے توصیف رحمان کیا، دوسرے لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا ہے، وہاں پر حکایت بیان ہوئی ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ایک چیپٹر باندھا ہے، اور چیپٹر کو باندھنے کے بعد ایک باب اور باندھا ہے فضائل درود کے سلسلے میں۔ کہتے ہیں جو ہے فضائل درود صفحہ نمبر 110 پر ایک باب باندھتے ہیں، وہاں وضاحت کرتے ہیں جہاں سے حکایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جہاں سے غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں۔ درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کے بعد حکایت کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں رہتی۔ اب دیکھیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جتنی حکایت بیان کی ہے وہ اس وجہ سے نہیں بیان کی کہ کوئی عقیدہ گڑھاؤ پھر حکایت لے کر آئیں، کیونکہ حکایت سے مسئلہ ہی نہیں ثابت ہوتا، حکایت سے کوئی عقیدہ ہی ثابت نہیں ہوتا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو درود شریف کے فضائل بیان کرنے کی حکایت لے کر آئے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ درود شریف کے فضائل کو بیان کرنے کی حکایت لے کر آئے، نہ کہ کسی عقیدے کو، کسی مسئلے کو استنباط کرنے کی حکایت لے کر آئے۔ درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کے بعد، یعنی درود شریف کے بارے میں چلیے، حکایت کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں رہتی، لیکن لوگوں کی کچھ عادت ایسی ہے، بزرگوں کے حالات سے ترغیب زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اکابر کا دستور اس ذیل میں کچھ حکایت لکھنے کا بھی چلا آ رہا ہے۔ اکابر کا دستور اس ذیل میں کچھ حکایت لکھنے کا چلا آ رہا ہے۔ اب میں نے الحمدللہ جس توصیف الرحمان نے جس واقعے پر اعتراض کیا ہے، 11 بڑے بڑے اسکالر نے اس کو کوڈ کیا ہے۔ اچھا، سب نے جو ہے درود شریف کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے حکایت کو کوڈ کیا، قرآن حدیث کو پیش کیا، جیسے ابن بشوال رحمۃ اللہ علیہ اب اپنی کتاب القربہ میں
قرآن حدیث. اس کے بعد جو ہے انہوں نے حکایت کو بیان کیا, مولانا زکریا احمد نے بیان کیا, ابن حجر مکی نے الدر المنظور میں بیان کیا, ایسے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ, یا اور جو لوگ بھی بہت سے لوگوں نے جنہوں نے لکھا ہے, چاہے ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ضمن حکایت کو بیان کیا. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حکایت کو اسی وجہ سے بیان کیا ہے. اور یہ بات ملحوظ خاطر ہے, ہر جگہ جتنی بھی حکایت ہیں ان سے کوئی عقیدہ, کوئی شرعی مسئلہ استنباط نہیں کیا جا سکتا. کوئی شرعی مسئلہ جو ہے اور عقیدہ جو ہے استنباط نہیں کیا جا سکتا. یہ بعض آپ کے سامنے جو ہے ملحوظ خاطر ہے. میں نے خاصاً مولانا اسماعیل سلفی غیر مقلد عالم کا خاصاً حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی قصے جو ہے کوئی شرعاً حجت نہیں ہوتے. ان سب وضاحتوں کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حکایت کے سلسلے میں محدثین کا کیا طرز عمل, کیا رویہ رہا.